أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ اور قصے کا حال نمبر 3 آج ہم پڑھیں گے. وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ. جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا، وہ چونکہ جنگل کا گمنام کنواں تھا، اس لیے اس کنویں کے قریب ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا. انہوں نے اپنا ایک بندہ بھیجا کہ جاؤ وہاں سامنے کنواں محسوس ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے، وہاں سے پانی لے کے آؤ. جب وہ پانی بھرنے والا پانی لینے آیا اور اس نے اپنا بوکا اور ڈول کنویں کے اندر ڈالا تو اس کو اس کا بوکا اور ڈول برتن وزنی اور بھاری محسوس ہونے لگا. جب اس نے اوپر کھینچا تو دیکھا بڑا ایک حسین و جمیل لڑکا اس کو مل گیا ہے. بہرحال اس قافلے والوں نے سامان تجارت بنا کے اس کو اپنے پاس چھپا لیا. پھر مصر کی منڈی میں جا کے یوسف علیہ السلام معصوم بچے کو وہاں بیچ دیا. اور وہاں جب اس نے بیچا تو بڑا ہی عجیب انداز تھا. اندازہ لگائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، دیکھیں ترجمہ دیکھیں. وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ. اور آیا ایک تجارتی قافلہ، پھر بھیجا انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا. فادلی دلوہ، پھر اس نے لٹکایا اپنا ڈول، اپنا بوکا، اپنا پانی بھرنے والا برتن. جب اس نے وہ پانی بھرنے کے لیے کنویں میں لٹکایا تو اس کو وزنی اور بھاری محسوس ہونے لگا وہ برتن. تو اس وقت وہ جب اس نے اوپر کی طرف کھینچا اپنا ڈول اور برتن تو کیا کہتا ہے؟ یا بشرا ھذا غلام، کیا خوشی کی بات ہے. ھذا غلام، یہ دیکھو بڑا حسین و جمیل لڑکا ہمیں مل گیا ہے. غلام، بڑا ہی حسین و جمیل لڑکا ہے. جس وقت یوسف علیہ السلام معصوم بچے تھے، کنویں کے اندر جب بھائیوں نے ڈالا اور پانی بھرنے والے نے جب اپنا برتن ڈالا اور اس نے اوپر کی طرف کھینچا تو وہ جب اس پانی بھرنے والے کو محسوس ہو گیا کہ یہ تو لڑکا ہے، اس وقت اس نے
رب کعبہ کی قسم اٹھا کے اس نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم ہے، اس کنویں کے اندر تو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل لڑکا ہے۔ غلام، علماء کرام جانتے ہیں یہ تنوین تعظیم کے لیے، بڑا ہی حسین جمیل، بڑا حسن والا، مگر بڑا حسن یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کا آدھا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو نصیب فرمایا تھا، مگر اس کے باوجود پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو حسن عطا فرمایا وہ بے مثال حسن اللہ نے عطا نصیب فرمایا۔ یوسف علیہ السلام کا حسن بھی الگ اپنے درجے میں ہے، مگر پیارے پیغمبر کا حسن یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ اس لیے تو اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مصر کی کراڑیوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹنے لگ گئیں۔ اگر میرے محبوب محمد الرسول اللہ کا حسن دیکھنے لگ جاتی تو اپنی گردنیں کٹا دیتی، مگر میرے پیغمبر کے حسن کے اندر کبھی کمی نہ آتی۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور چھپا لیا اس تجارتی قافلے والوں نے، بِضَاعَةً سامان تجارت سمجھ کر، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، جو کچھ وہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، جلدی کر رہے تھے، وہاں کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ واللہ علیم بما یعملون، اللہ ہی خوب جانتا تھا جو کچھ وہ کر رہے تھے یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ کبھی چھپا لیتے، کبھی ظاہر کر دیتے، کبھی کہتے اس کو سستے دامن بیچ دیں گے، کبھی کہتے مہنگے دامن بیچ دیں گے مصر کی منڈی کے اندر۔ جو کچھ وہ قافلے والے کر رہے تھے اللہ فرماتے ہیں وہاں ان کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک فعل کو کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ وہاں یعقوب علیہ السلام بھی موجود نہیں تھے، اور کوئی پیغمبر اور نبی اور فرشتہ یا کوئی جن موجود نہیں تھا، بلکہ کون موجود تھا؟ واللہ علیم بما یعملون، اللہ ہی خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ معلوم ہوتا ہے یہاں علیم کا لفظ ہے، اور عالم الغیب تمام غیوب کا علم رکھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس لیے علیم کا لفظ بتلا رہا ہے۔ اللہ کا عالم الغیب ہونا بھی اس لفظ سے ثابت ہوتا ہے، اور اللہ کا علم بھی کامل ہے وہ بھی اس لفظ سے ثابت ہوتا ہے۔ وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور بیچا یوسف علیہ السلام کو بِثَمَنٍ بَخْسٍ ناقص قیمت کے بدلے میں، دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ چاند چونیاں، گنتی کی چونیوں کے عوض یوسف علیہ السلام کو بیچ کر واپس انہوں نے اپنا راستہ اختیار کر لیا، اور تھوڑا سا نفع ان کو ملنے پر جلدی سے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی منڈی میں بیچ دیا۔ اس لیے سستے دامن بیچا کہ کہیں اس کا کوئی وارث یا مالک نکل کے نہ آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، وہ تو اس بات میں ہی لگے ہوئے تھے کہ ہم بیچ کر ہی رہیں گے، اس لیے ہو رہے تھے اس سے بیزار، بے رغبتی اس لیے کر رہے تھے کہیں اس کا کوئی مالک یا وارث نہ نکل آئے، اس لیے جلدی سے انہوں نے مصر کی منڈی میں یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ تیسرا حال یوسف علیہ السلام کے قصے کا
وہ مکمل ہو گیا۔ اس کا خلاصہ کیا کہ اللہ نے اس جنگل کے کنویں سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو مصر کی منڈی کے اندر بھجوا دیا۔ اب منڈی کے اندر یوسف علیہ السلام معصوم بچے موجود تھے۔ اس منڈی میں جب قدم رکھا یوسف علیہ السلام معصوم بچے نے تو ساری منڈی حسن اور روشنی سے بھر گئی۔ بڑے لینے والے تھے اس لڑکے اور غلام کو، مگر عزیز مصر نے جتنا اس کا دامن بنتا تھا اس دامن کے عوض عزیز مصر نے اس قافلے والوں سے دامن دے کے، پیسے درہم دنانیر دے کے جلدی سے اس لڑکے کو لے لیا، اور جب لے کے جانے لگا تو وہاں اس منڈی کے اندر بڑے بڑے تاجر اور عقل مند حضرات موجود تھے۔ وہ کہنے لگے اے عزیز مصر، یہ اس لڑکے اور غلام کو لے کے تو جا رہا ہے، تیری قسمت کھل جائے گی اس لڑکے اور غلام کے ذریعے، یہ بہت بڑا حسن والا محسوس ہوتا ہے۔ تو بہرحال عزیز مصر نے پھر وہاں سے اس کو خرید لیا اور خرید کر اپنے گھر کے اندر لے گیا۔ چونکہ اس کی اولاد نہیں تھی، یہ نکنگلا تھا، اس لیے اپنی اولاد بنانے کے لیے اس ارادے سے اس غلام کو، حسین و جمیل غلام کو، یوسف علیہ السلام معصوم بچے کو خرید کر اپنے گھر کے اندر لے گیا، اور جا کے اپنی بیوی کو کہا کہ اس کی بڑی عزت و اکرام کر، اور یہ ہمارا مہمان بھی ہے اور ساتھ ساتھ ہمارا بننے والا بیٹا بھی ہے۔ اس طرح جس طرح اپنے بیٹوں کو یہاں گھر میں ان کی عزت و اکرام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس لیے تو نے بھی خیال کرنا ہے کہ اس کو عزت اور آبرو کی نگاہ سے تو نے اس کو دیکھنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارا کمال ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے، برادروں نے کنویں کے اندر ڈالا، پھر ہم نے کنویں سے نکلوا کر ان کو تسلیاں دوا کے مصر کی منڈی کے اندر بھجوا دیا۔ بے گھر تھے، گھر نہیں تھا، اللہ نے گھر نصیب فرما دیا۔ مصر کے بادشاہ کے گھر کے اندر معصوم یوسف علیہ السلام وہاں موجود رہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارا کمال ہے کہ یوسف علیہ السلام بے گھر کو، جن کا کوئی ولی وارث نہیں تھا، کوئی قریب آنے کے لیے تیار نہیں تھا، ہم نے مصر کے بادشاہ کے اندر، گھر کے اندر یوسف علیہ السلام کو ٹھکانہ نصیب فرما دیا۔ تو یہ ہمارا کمال ہے۔ اب کنویں سے ان تجارتی قافلے والوں نے خریدا، نکالا کنویں سے، پھر منڈی کے اندر، مصر کی منڈی میں بیچ دیا یوسف علیہ السلام کو، پھر وہاں سے عزیز مصر خرید کر اپنے گھر کے اندر لے گیا۔ یہ سارے کام کر رہے ہیں، ہو رہے ہیں، مگر یعقوب علیہ السلام کو کوئی علم نہیں ہے کہ میرا بیٹا کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اور تمام افعال و احوال کا جاننے والا بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ دیکھیں ترجمہ جی، چوتھا حال، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا، اور جس وقت خرید کر عزیز مصر اپنے گھر کے اندر معصوم یوسف علیہ السلام کو لے گئے، تو جا کے سب سے پہلے اپنی گھر والی کو وہ کہتا ہے اکریمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا، اس کی عزت کر، ہو سکتا ہے ہمیں یہ کام ہے نفع دے، ہمیں یہ حسین و جمیل لڑکا، او نتخذہ ولدا، یا ہم بنا لیں گے اس کو اپنا بیٹا، ہماری اولاد تو نہیں ہے، چلو ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، یہ کذالک کے اندر کاف کمال کے لیے ہے، فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ،
اور یہی تو ہمارا کمال ہے کہ ٹھکانہ دیا ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی زمین کے اندر۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اس واسطے کہ تاکہ سکھائیں ہم یوسف علیہ السلام کو ٹھکانے لگانا باتوں کا، تعویل الاحادیث، خواب کی تعبیر کا علم یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں اور اللہ طاقتور ہے تمام کاموں میں، غالب، اللہ غالب ہے، علی امری، تمام معاملات میں، تمام کاموں میں۔ جب تک اللہ نہ چاہے تو کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ واللہ غالب، اس کا دوسرا معنی اللہ طاقتور ہے، اس کی طاقت جیسی کسی کی طاقت کوئی نہیں ہے۔ اللہ سپر پاور ہے، اس کی پاور جیسی کسی کی پاور نہیں ہے۔ اتنی سپر پاور ہے، طاقتور ہے، غالب ہے تمام معاملات کے اندر کہ اللہ جب چاہے نبیوں کو آزمائشوں کے اندر ڈال دے تو اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ چاہے نبیوں کو 86 سال تک اولاد نصیب نہ کرے، 120 سال تک حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد نصیب نہ فرمائے تو اللہ کی حکمت اور اللہ کے فیصلے تمام امور پر غالب ہیں۔ اس لیے ان الامر کلہ للہ، تمام کے تمام کاموں کے اندر، معاملات کے اندر امر چلتا ہے تو اللہ پاک کا ہے۔ لیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ میاں غالب اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کی طاقت ہمیشہ غالب ہوتی ہے۔ نبی ہیں اللہ کی طاقت کے نیچے ہیں، ولی ہیں اللہ سے نیچے ہیں، جن فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نیچے ہیں، ہر چیز اللہ کے نیچے ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کے اوپر غالب ہے۔ یہ اللہ کا کمال اور صفت ہے کہ اللہ ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے مغلوب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ، کیا مطلب؟ تھوڑے لوگ یقین رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا غالب ہونا ذرہ ذرہ کائنات پر ہے، لیکن اکثر لوگ اس سے بے خبر ہو کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔